انسان کی کہانی روداد سفر، سری لنکا کا سفر۔ اگلے دن میں لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران میں سری لنکا سفر کے انتظامات فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکے تھے۔ ملک کی بنسبت بیرون ملک شوٹنگ کہیں زیادہ مہنگی اور اس کے معاملات کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو کسی مقامی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کے زیر نگرانی شوٹنگ کرنا ہوتا ہے۔ پھر پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر میں ویزا لینا دوبھر ہو چکا ہے۔ اس مرحلے سے بھی گزرنا تھا۔ ان جیسی دیگر چیزوں کے علاوہ موسم کو بھی دیکھنا تھا۔ اس میں یہ مشکل تھی کہ سری لنکا میں مونسون شروع ہو چکا تھا اور بارشوں میں شوٹنگ نہیں ہو پاتی، مگر مئی کے مہینے میں کوشش کے باوجود معاملات طے نہیں پا سکے تھے۔ چنانچہ احمد صاحب نے ایئرپورٹ پر مجھے فون کر کے بتایا کہ اس وقت وہاں بارش کا سپیل ہے اور جیسے ہی مقامی کمپنی گرین سگنل دے گی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ آگے بقرعید آ رہی تھی، ہم چاہتے تھے کہ اس سے قبل شوٹ مکمل کر کے لوٹ آئیں۔ ایک دو دن بعد معلوم ہوا کہ سری لنکن کمپنی نے 23 جون سے 28 تک کی ڈیٹ دی ہے۔ ویزے کے لیے آن لائن اپلائی کرنا تھا۔ ہم نے جمعے والے دن آن لائن اپلائی کیا، جس کے بعد اگلے 2 دن تک سری لنکا میں چھٹی تھی۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ سامان پیک کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی ویزا ملے گا فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ جس صبح ویزا ملا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسی روز سپہر سری لنکن ایئر لائن کی ڈائریکٹ فلائٹ مل گئی۔ احمد صاحب اور ان کی ٹیم کو البتہ لاہور سے روانہ ہونا تھا اور ان کو شوٹنگ سے ایک دن پہلے کی سری لنکن ایئر لائن کی فلائٹ مل گئی۔ پاکستانی ہونے کی قیمت۔ میں 2001 میں کینیڈا کی شہریت ترک کر کے پاکستان لوٹا تھا۔ مجھے بدترین حالات میں بھی کبھی اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوا، مگر جب کبھی ویزے اور سفر کا مرحلہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس فیصلے کی ایک قیمت ہے جو برسوں بعد بھی مجھے دینی پڑتی ہے۔ چنانچہ پہلی قیمت پاکستانی امیگریشن پر اس وقت دینی پڑی جب ایک خاتون آفیسر کے دماغ میں شیطان نے نہ جانے کیا سور پھونکا کہ اس نے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر مجھ سے بے جا سوالات اور لامحدود مطالبات کرنا شروع کر دیے۔ میں نے 20-22 برس قبل کینیڈا میں پاکستانی سرکاری اداروں کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا کہ ہر کرسی پر فرعون بیٹھا ہے۔ اس وقت یہی صورتحال مجھے درپیش تھی۔ 30 سال سے مسلسل سفر کرنے کے باوجود مجھے کیوں جا رہے ہیں، ہوٹل بکنگ کہاں ہے، اپنا وزٹنگ کارڈ پیش کریں، پرانے اسفار کا ریکارڈ پیش کریں اور ان جیسے بہت سے سوالات اور آف بورڈ کر دینے کی دھمکی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار میں نے انٹرنیٹ پر موجود اپنا تفصیلی تعارف اسے دکھایا۔ اس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ میں ایک معروف شخصیت ہوں۔ اتفاق سے موبائل ہی میں ای میل پر ہوٹل کی بکنگ بھی موجود تھی، وہ بھی اسے دکھائی، تب کہیں جا کر بمشکل تمام اس نے جانے دیا۔ پاکستانی ہونے کی یہی قیمت سری لنکا کے ایئرپورٹ پر ادا کرنی پڑی۔ میں مطمئن تھا کہ میرے پاس تو ویزا ہے، بس ایک ٹھپا لگے گا اور میں باہر نکل جاؤں گا، مگر کاؤنٹر پر پہنچا تو سبز رنگ کا پاسپورٹ دیکھتے ہی آفیسر نے کہا کہ سامنے آفس میں چلے جائیں۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں انتظار کرتے ہوئے یہ دیکھتا رہا کہ باقی ہر ملک کے لوگوں کو بغیر کسی مسئلے کے جانے دیا جا رہا ہے اور ایک کے بعد دوسری فلائٹ کے لوگ فارغ ہو رہے ہیں۔ میں جب 1999 میں سری لنکا آیا تھا تو اس وقت پاکستانیوں کے لیے سری لنکا میں ویزے کی کوئی شرط نہ تھی اور باقی لوگوں کی طرح پاکستانی بھی سٹیمپ لگوا کر باہر جا سکتے تھے، اور اس وقت میں بھی ایسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ مگر ہماری بدترین پالیسیز کی بنا پر ہمارا پاسپورٹ افغانستان، صومالیہ، شام اور عراق جیسے خانہ جنگی کے شکار ممالک کی درجہ بندی میں آ گیا تھا، اور اسی کی قیمت میں یہاں کھڑا ہو کر ادا کر رہا تھا۔ آفیسر آیا تو پہلے اس نے ایک اور صاحب کو فارغ کیا، اس کے بعد میرا نمبر آیا۔ پھر مجھ سے سوالات اور تفتیش کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اندازہ یہ ہوا کہ آن لائن مطلوبہ فیس ادا کر کے مجھے کوئی ویزا نہیں دیا گیا تھا، بلکہ پاکستانیوں کو ویزا ایئرپورٹ پر تفتیش کے بعد دیا جاتا ہے۔ میں نے آنے کی وجہ بیان کی تو آفیسر نے مجھ سے اس شوٹ کا اجازت نامہ مانگا۔
میرے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی، کیونکہ میرے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں اس طرح کی انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی۔ بعد میں ہم نے ترکی کا سفر کیا، وہاں بھی ایسا کچھ نہ ہوا تھا، مگر یہاں یہ خواری نصیب میں تھی۔ خیر، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد کی کہ میں یہاں پہنچ کر بذریعہ وائی فائی انٹرنیٹ سے جڑ چکا تھا۔ ہماری میزبان کمپنی کے نمائندے ترنگا صاحب مجھے لینے کے لیے باہر موجود تھے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس وقت مقامی وقت تقریباً 10 بج رہے تھے۔ ان کے پاس بھی کاغذات نہ تھے اور آفس بند ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان کے موبائل پر کچھ متعلقہ ڈاکیومنٹس مل گئے جو انہوں نے مجھے فوراً واٹس ایپ کیے۔ ان کاغذات کو دیکھنے کے بعد بمشکل تمام ویزے کے اجرا کا عمل مکمل ہوا اور باہر جانے کی اجازت ملی۔ باہر نکلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت انٹرنیٹ نہ ہوتا یا ترنگا آن لائن نہ ہوتے تو نہ جانے مزید کتنی خواری اور خرابی کا سامنا مجھے کرنا پڑتا۔ اپنے ملک میں آف لوڈ ہونے کی دھمکی کے بعد یہاں ڈیپورٹ ہونے کی دھمکی سننی پڑتی۔ خیر، اللہ نے اپنے کرم سے مزید پریشانی سے بچا لیا۔ بلا شبہ وہ بڑا کریم اور مہربان ہے۔ باہر نکلنے پر ہمارے میزبان ترنگا صاحب سے ملاقات ہوئی، جو ایک پروفیشنل اور ذمہ دار شخصیت تھے۔ اگلے پورے ہفتے ان کے اس مزاج کا تجربہ ہوتا رہا۔ منکر نکیر اور حشر کی پیشی۔ میرے لیے اس طرح کے منفی تجربات ہمیشہ آخرت کی یاد دہانی کا سبب بنتے ہیں۔ پاکستانی امیگریشن افسر جس نے بے جا سوالات سے تنگ کیا تھا، وہ میرے لیے منکر نکیر کے ان سوالات کی یاد دہانی کا ذریعہ بن گیا جن کا ذکر احادیث میں قبر کے حوالے سے ہوا ہے۔ اسی طرح سری لنکن امیگریشن پر کیے جانے والے سوالات میدان حشر کی پرسش کے ہم معنی بن گئے۔ میں خداوند دو عالم کی اس رحمت کے بارے میں سوچتا رہا جس کی طاقت لامحدود ہے اور جو چاہے تو ہر انسان کو تمام تر اعمال کے باوجود آخرت میں اپنے علم اور طاقت کی بنیاد پر سوالات سے مشکل میں ڈال دے۔ خدا کی لامحدود طاقت اور ہماگیر علم کے سامنے کوئی شخص نہیں ٹھہر سکتا، مگر اس طاقت کے ساتھ وہ ایسا کریم ہے کہ اپنے بندوں کو متعین طور پر ایمان و اخلاق کی دعوت اور شریعت کے مطالبات کی شکل میں گنتی کی وہ مطلوب چیزیں پہلے ہی سے بتا رکھی ہیں جو وہ پوچھیں گے۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ ان میں سے کچھ سوالات نہ کریں، مگر یہ طے ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہ پوچھیں گے۔ وہ رحیم و کریم ہیں اور ظلم و ناانصافی کا کوئی شائبہ بھی ان کے ہاں ناقابل تصور ہے، مگر افسوس کہ ہر انسان کو ان کے حضور پیش ہو کر جن سوالوں کا جواب دینا ہے، وہ ان کے جواب ڈھونڈنے کے بجائے دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جو لوگ قیامت کے دن رکیں گے وہ سرتاسر اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس انجام کو پہنچیں گے۔ ہماری یہ ساری محنت اور خواری اسی لیے تھی کہ لوگوں کو خدا کے حضور پیشی کی طرف متوجہ کیا جائے۔ کولمبو سے سیگریا کا سفر۔ اگلے دن ڈرائیور کمال کے ساتھ ہماری سیگریا روانگی تھی جہاں پہلی شوٹ ہونی تھی۔ ان کے نام سے میں سمجھا کہ وہ مسلمان ہیں، مگر معلوم ہوا کہ وہ بدھ مت کے پیرو ہی ہیں۔ ہم 1 بجے کے قریب روانہ ہوئے۔ میں 25 سال قبل کینیڈا امیگریشن کا انٹرویو دینے کے لیے کولمبو آیا تھا اور 1 ہفتہ یہاں رہ کر سری لنکا کے اہم علاقے گھوما تھا، اس لیے مجھے ایک انسیت محسوس ہوئی۔ رات میں اندھیرے اور بیشتر سفر ہائی وے پر ہونے کی وجہ سے مجھے شہر نظر نہیں آیا تھا، مگر اب دن کی روشنی میں پورا شہر سامنے تھا۔ شہر اب کافی جدید ہو گیا تھا۔ میرا قیام اسی ساحلی علاقے میں تھا جہاں 25 سال پہلے میں ٹھہرا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے لوٹس ٹاور دیکھا جو جنوبی ایشیا کا دوسرا بڑا ٹاور تھا۔ جب ہم شوٹ سے فارغ ہو کر کولمبو پہنچے تو ہمارے ہوٹل کے کمرے سے یہ ٹاور نمایاں نظر آتا تھا، خاص طور پر رات میں اس کی رنگ بدلتی روشنیاں انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتی تھیں۔ یہ 350 میٹر اونچا ٹاور تھا جس پر ایک ریسٹورانٹ اور شہر دیکھنے کی مشاہدہ گاہ بھی تھی، جہاں سے شہر کا نظارہ بہت ہی بے مثال نظر آتا ہوگا۔ میں ٹورسٹ کے طور پر آتا تو یہاں ضرور جاتا کیونکہ مجھے بلندیوں پر جانے کا بہت شوق ہے، مگر اس سفر میں بس اسے دیکھنے ہی پر اکتفا کیا۔
शहर से निकलते हुए 1-1.5 घंटा लग गया क्योंकि ये स्कूलों की छुट्टी का वक्त था और हम शहर के कोने से रवाना हुए थे, इसलिए घंटे तक शहर ही से गुजरते रहे। इसके बाद सफ़र की रफ्तार हल्की रही क्योंकि मरकज़ी शाहराह एक सिंगल सड़क थी जिस पर 2 समत ट्रैफिक चल रही थी। वक्फे वक्फे से बस्तियां आ रही थी और उनकी आबादी की वजह से रफ्तार मज़ीद आहिस्ता हो जाती। ये सूरत हाल श्रीलंका के पूरे सफ़र के दौरान में रही। सफ़र को मज़ीद आहिस्ता कर देने वाली चीज़ मेरा मोबाइल सिम तलाश करने का अमल था, मगर बहुत कोशिश के बावजूद किसी जगह सिम नहीं मिल सकी। वजह यह थी कि टूरिस्ट को पासपोर्ट पर कोई सिम देने को तैयार न था। इसकी वजह गालिबन श्रीलंका में कुछ अरसा कबल होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात थे। बाद में अहमद साहब ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट से सिम मिल गई थी। नारियलिस्तान और जन्नत। सफ़र में ताख़ीर की एक और वजह यह थी कि मैं लबे सड़क कभी लीचियाँ और कभी नारियल देखकर गाड़ी रुकवा लेता। ख़ास तौर पर नारियल का मामला तो ये था कि पूरे अरसे के दौरान मैं नारियल का पानी ही पीता रहा। श्रीलंका में नारियल इंतहाई कसरत से पैदा होते हैं और जगह जगह बिकते हुए नज़र आते हैं। मुझे श्रीलंका के नारियल का पानी जन्नत की याद दिलाता है। इसका पानी इतना लजीज और मीठा होता है कि हौज़े कौसर के पानी की कोई तमसील अगर इस दुनिया में पाई जाती है तो बिलाशुबा वो यही है। जन्नत की एक तमसील उस वक्त सामने आई जब हम तंग पहाड़ी सड़कों से गुजरते हुए एक हाईवे पर पहुंचे। ड्राइवर ने बताया कि ये कैंडी एक्सप्रेसवे है। यहाँ दोनों समत दूर दूर तक सब्जे की एक चादर बिछी हुई थी। हर जगह नारियल, केले और लीची के दरख्त लगे थे। इनके बीच में चावलों की फसल लगी हुई थी जो देखने में सब्ज रेशम का एक कालीन लगता था। ऊपर नीलगू आसमान था जिस पर आवारा बादल घूम रहे थे, मगर मैं देख रहा था कि ये आवारगी नहीं, बंदगी का सफ़र है जिसमें ज़िक्र तस्बीह भी शामिल है। यही इंसान से मतलूब है कि वो जहाँ जहाँ धरती पर जाए खुदा की हम्दो तस्बीह करता रहे। ऐसे ही लोगों को जन्नत के अबदी बागों में बसाया जाएगा। कहा जाता है कि श्रीलंका ही वो मकाम है जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया था। हमारे यहाँ आने की एक बुनियादी वजह यही थी कि हमारी कहानी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात का बयान यहाँ पर शूट किया जाना था। यही वो मशहूर ज़माना पहाड़ भी वाक़ था जिसे आदम अलैहिस्सलाम का पहाड़ या कोहे आदम, एडम्स पीक कहा जाता है। मशहूर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ उतारा गया था। ताहम इन बातों की सच्चाई से कते नज़र ये श्रीलंका जितना हसीन था और जिस तरह यहाँ पहाड़ी रास्तों में बारिश के पानी की नहरें बहती और हर समत सब्ज़ा फैला हुआ है, लगता है कि इसी को देखकर लोगों ने इस मकाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उतरने की जगह करार दे दिया है। जाहिर है कि इस वाक़े का कोई तारीखी सबूत नहीं पाया जाता। अलबत्ता यहाँ इंसानियत के बहुत कदीम आसार दरियाफ्त हुए हैं जिनमें 48,000 साल कबल तीर कमान का इस्तेमाल भी शामिल है। आगे चले तो फिर वही सिंगल रोड और 2 तरफा ट्रैफिक की वजह से रास्ता तंग हो गया। इससे कबल हाईवे पर रास्ता कुशादा था और रफ्तार तेज थी। मुझे याद आया कि जन्नत का रास्ता हमेशा तंग होता है और इस पर चलने वाले थोड़े होते हैं, मगर जहन्नुम का रास्ता हमेशा कुशादा होता है और उस पर चलने वाले बहुत होते हैं। खैर, इसी तरह हल्की रफ्तार से चलते चलते हम मगरिब के वक्त सिगरिया में वाक़े अपने होटल में पहुँचे। ये एक औसत दर्जे का होटल था, मगर यहाँ ज़्यादा बड़ा मसला इंटरनेट का था कि वाईफाई सिग्नल कमरे तक नहीं आ रहे थे। होटल की मुलाजिमा नीलमिली ने काफ़ी मदद करने की कोशिश की, मगर बेसूद रही। ये दुबली पतली लड़की हर फन मौला थी, बल्कि हमारा सारा सामान उठाकर भी इसी ने पहले फ्लोर पर पहुँचाया था। इसको देखकर अंदाज़ा होता था कि गांव देहात की ख़वातीन किस तरह ज़माना कदीम से ज़िंदगी के हर शोबे में भरपूर हिस्सा लेती होंगी। सिगरिया की सैर। अगले दिन हमारी टीम को शाम के वक्त सिगरिया पहुंचना था। इसके बाद हमारा सरकारी विज़िट शुरू हो जाना था। मुराद ये है कि इसके बाद श्रीलंका की वो एजेंसी जिससे हमारा मुआहदा हुआ था, हमारी होटलिंग और खाने पीने के अखराजात उसे उठाने थे। कराची से चूँकि एयरलंका की फ़्लाइट ही 2 दिन पहले थी, इसलिए मैं फैमिली के साथ पहले आ गया था। शूट के दिनों के अलावा क़याम और मेरी फैमिली के अखराजात मुझे खुद अदा करने थे। श्रीलंका वालों के ज़िम्मे सिर्फ मेरे और हमारी टीम के अखराजात थे। गर्चे मेरी अहलिया भी इस पहलू से टीम का हिस्सा थी कि उन्होंने मेरी पूरी वार्डरोब खुद बनाई थी,
جس کے لیے ڈھیر ساری بھاگ دوڑ انہوں نے خود کی تھی۔ اس کے علاوہ سٹائلسٹ کا کام بھی انہوں نے ہی کیا۔ یہ سارے کام انہوں نے بلا معاوضہ کیے۔ گرچہ میں کوشش کر کے میک اپ وغیرہ سے بچتا ہوں، مگر اس شعبے میں ان چیزوں کے بغیر چارہ نہیں، اور اس کے بغیر کوئی کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا۔ مزید یہ کہ شدید گرمی میں اتنے پسینے آتے ہیں کہ چہرے پر مسلسل ٹچ اپ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری خدمات وہی سر انجام دیتی تھیں۔ شام تک کا وقت ہمارے پاس فارغ تھا، اس لیے ہم نے اس وقت کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور صبح سے دوپہر تک ایک ٹک ٹک یعنی رکشے کے ذریعے سے پورا علاقہ گھوما۔ سگریا مکمل طور پر ایک جنگل ہے۔ جنگل کے بیچ میں ایک بلند پہاڑ سگریا کی علامت ہے۔ اگلے دن ہمیں اس پہاڑ پر شوٹ کے لیے جانا تھا، اس لیے اس وقت پہاڑ پر تو نہیں گئے، البتہ وہاں جانے والے راستوں پر گئے جن کے اطراف میں نرگس کے پھولوں سے بھرے ہوئے تالاب بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ یہاں سے نکل کر بدھا کا ایک بہت بڑا مجسمہ دیکھنے پہنچے، مگر وہاں مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ یہ مجسمہ اتنا بلند تھا کہ اگلے دن سگریا کے پہاڑ سے بھی نظر آیا۔ گوتم بدھ کے یہ مجسمے سری لنکا میں بلکہ بدھ مت سے وابستہ ہر ملک میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر یہ مجسمے اسی طرح عظیم الشان اور بلند قامت بنائے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت خدا کی عظمت کا وہ احساس ہے جو ایک انسان کی عظمت کے بیان کی شکل میں نکل رہا تھا۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ اس کا انکار کر کے بھی کسی نہ کسی طرح خدا کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس کو ماننا چاہیے، لوگ جب اس کو مانتے نہیں تو آخرکار کسی اور کو خدا کی جگہ لے جاتے ہیں۔ یہ مجسمے اسی انسانی مسئلے کا ایک اظہار ہیں۔ میں اس دوران میں اپنے بیٹے کو یہ بتاتا رہا کہ لوگ ان مجسموں کی پرستش کرتے ہیں، جبکہ یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی دعاؤں کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ کیسی نادانی کی بات ہے، جبکہ ہمارا رب سب دیکھتا اور سنتا ہے۔ اس پر میری اہلیہ نے سوال کیا کہ پھر ان کی دعائیں قبول کیسے ہو جاتی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ خدا کی حکمت ہے، وہ ایسا نہ کرے اور صرف خدا سے مانگنے والوں کی دعائیں سنی جائیں تو کوئی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اور لوگ اپنی مجبوری میں ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں گے، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اسے عقلی بنیاد پر مان کر اور اپنا اخلاقی تقاضا سمجھ کر لوگ اس کی بندگی کریں، نہ کہ مجبوری میں۔ یہاں سے ایک جھیل کا رخ کیا جہاں کوئی اور نہ تھا۔ یہ بہت پرسکون جگہ تھی، البتہ 2-4 آوارہ کتے نظر آئے۔ کچھ دیر میں سنسان جگہ پر ایک مغربی لڑکی تنہا جھیل کے کنارے چلتی ہوئی آئی۔ کتے اس کے پیچھے لگ گئے، مگر اس کے سکون میں کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ اطمینان کے ساتھ چلتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر کر آگے چلی گئی۔ کتے اس لڑکی کی نسل کے لوگوں یعنی ہمیں دیکھ کر پیچھے ہی رک گئے، تاہم میں اپنی کسی خاتون سے ایسی بہادری کی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تنہا ایک سنسان جگہ پر گھومے اور کتوں کے پیچھے آنے پر پرسکون رہے۔ اس موقع پر ہم نے ایک کپڑا زمین پر بچھا کر نماز ادا کی۔ اس پرسکون جگہ پر نماز پڑھنا ایک یادگار تجربہ تھا۔ ہم جھیل کے برابر ایک کچی سڑک پر تھے اور سڑک کی دوسری طرف وسیع و عریض کھیت تھے جن کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرا احساس تھا کہ اگر یہ موسم ابر آلود ہوتا تو یہ خوبصورتی کہیں زیادہ بھلی لگتی۔ ہم اتر کر کھیت کے اندر بھی چلے گئے اور پگڈنڈیوں پر چل کر دور تک گئے۔ یہ اپنی ذات میں ایک بڑا غیر معمولی تجربہ تھا، خاص طور پر میرے صاحبزادے کے لیے جس نے بس شہر کی زندگی ہی دیکھی تھی۔ جھیل سے رکشے والا ایک اسٹوپا لے گیا۔ بدھ مت میں اسٹوپا گول ٹیلے نما تعمیر ہوتی ہے جس میں بدھ بخشوں کی باقیات دفن ہوتی ہیں۔ ہم جس اسٹوپے پر گئے وہ ایک بلند چبوترے پر بنا گول ٹیلا سا تھا۔ ارد گرد گھنا جنگل اور اس میں ہر طرف گھومتے پھرتے بندر تھے۔ رکشے والے نے ہمیں ایک اور مذہبی جگہ بھی دکھائی۔ یہاں گوتم بدھ سے منسوب ایک درخت لگا تھا۔ مشہور تھا کہ یہ اس درخت کی ایک شاخ سے لگایا گیا تھا جس کے نیچے گوتم بدھ کو گیان ملا تھا۔ ایسا ہی ایک درخت اپنے پچھلے دورہ سری لنکا میں انورادھا پور میں اس طالب علم نے دیکھا تھا۔ یہاں بدھ بخشو بھی تھے جن کے ساتھ تصویریں بھی لیں۔ ہوٹل کے مالک نے بہت اصرار کر کے اپنے فارم ہاؤس جانے کا کہا تھا۔ آخر میں وہ دیکھنے پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک زبردست آرگینک فارم ہے جہاں سبزیوں اور پھلوں کو مصنوعی کھاد اور کیمیکل سے آلودہ کیڑے مار ادویات کے بجائے قدرتی کھاد سے پیدا کیا جاتا ہے۔
इस अमल में पैदावार कम होती है मगर ग़िज़ाइयत पूरी होती है। श्रीलंका की हुकूमत ने अपने लोगों की बहुत हौसला अफजाई की है कि वो कुदरती तरीक़े काश्त को इख्तियार करें। जदीद दुनिया में तो ये शऊर बहुत पहले आ चुका है कि मसनूई खाद और जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा अशिया मुज़र सेहत होती हैं। अहले पाकिस्तान को अपने अंदर ये शऊर पैदा करने के लिए न जाने कितना मज़ीद वक्त लगेगा। पाकिस्तानी कौम का सानेहा ये है कि सियासत के सिवा ये किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि इस दायरे से बाहर अनगिनत मैदानों में काम करने की गुंजाइश मौजूद होती है। इसके बाद हम होटल की तरफ लौटे तो रास्ते में एक मगरिबी टूरिस्ट हाथी पर सवार नजर आई। इस पूरे दिन में टूरिस्ट कम ही नजर आए। जून के आखिरी हफ्ते के ये दिन वैसे भी ऑफ सीज़न के होते हैं। एक तो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और दूसरे अमरीकी और यूरोपियन यहाँ उस वक्त ज़्यादा आते हैं जब उनके मुल्क में शदीद ठंड पड़ने लगती है। इसीलिए गर्मियों में यहाँ उनकी या किसी भी सयाह की मौजूदगी कम ही थी।